جی میں سر اس وقت بلوچستان عوامی پارٹی کے سینٹر دنیش کمار موجود ہے. ان سے بلوچستان کی صورت حال کے بارے میں بات کریں گے. سر بلوچستان میں ریسنٹلی جو حملہ ہوا یہ پہلا حملہ نہیں تھا, اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. اس مرتبہ کوئٹہ شہر تک جو ہیں وہ دہشت گرد پہنچ چکے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہاں پر کچھ خامیاں ہیں جو اتنے زیادہ اضافہ اور اتنی شدت آ رہی ہے ان 2 سالوں میں دہشت گردی کے واقعات میں؟ دیکھیے جی, خامی تو آپ کے سامنے ہے کہ بلوچستان کی بارڈر ایران سے بھی لگتی ہے اور افغانستان سے لگتی ہے. اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں کیا حالات ہیں اور ایران میں. جب آپ کے پڑوسی 2 ملکوں میں کی بارڈرز میں ٹینشن رہے گا, وہاں پر حالات صحیح نہیں رہیں گے تو لازمی ہے اس کا اثر ہمارے یہاں پڑے گا, اور خصوصی طور پر بلوچستان پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس دفعہ جو دہشت گردانہ واقعات ہوئے اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی جانب سے بر وقت اس کا رسپانس دیا گیا, جس کی وجہ سے اتنی مطلب وہ بہت زیادہ بربادی سے بچ گیا. اور آگے بھی میرا یہی ہے, مجھے امید ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں سے کہ وہ بلوچستان کے حالات پر قابو پا لیں. سر جس طرح ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے ساتھ تو کہا جاتا ہے, ان کو ثبوت بھی دیے جاتے ہیں کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں. ایران کے حوالے سے بھی اب اتنا سخت موقف ہمیں اپنانا چاہیے کہ ایران کی سرزمین پہ بھی جو ہے BLA یا جو بھارت کے پروکسیز دہشت گرد ہے جو ہے وہ ان کی زمین بھی استعمال کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ہیں انٹیلیجنس ادارے اور دیگر جو ارباب اختیار ہیں, یقیناً ایران کے ساتھ بھی وہ ان چیزوں میں انگیج ہوں گے, مگر چونکہ اس ٹائم ایران پر ایک بہت مشکل ٹائم آیا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم اوپنلی نہیں کہہ رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی چاہیے کہ اس ٹائم پاکستان کا ساتھ دے, کیونکہ پاکستان کا ساتھ دینا ان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے. آخر میں یہ بتا دیں کہ PK میں دہشت گردی ہوتی ہے, اس کا جواز یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ بیڈ گورننس ہے وہاں پر. وہ تو نظر بھی آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ KPK جو ہیں ان کا ترجیح جو ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے. بلوچستان میں بھی بیڈ گورننس کو سمجھتے ہیں کہ بیڈ گورننس ہیں, تب بھی ایک شدت ہے یہ ان 2-3 سالوں میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا اور KPK کا معاملہ بہت ہی الگ ہے. بلوچستان میں جو انٹرنیشنل مداخلت ہے, انٹرنیشنل مداخلت کو صوبائی حکومت کی بیڈ گورننس سے آپ نہیں جوڑ سکتے ہیں. یہ انٹرنیشنل یہاں جو ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے, جس میں اسرائیل, انڈیا, افغانستان ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وفاق لیول پر اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اگر بیڈ گورننس کہیں تو صوبہ اور وفاق دونوں ذمہ دار ہوں. آخر میں یہ بتاتے چلیں, سرفراز بگٹی کے اس بیان سے اتفاق کریں گے کہ اب جو تمام جو صورتحال ہے اس کا عسکری ہے, بات چیت نہیں ہے؟ دیکھیں میرا وہ بہت ہی اچھا دوست ہے, میرا مہربان ہے, اور میں ہمیشہ اس کی حمایت کرتا رہتا ہوں, مگر اس بیان سے تھوڑا سا میرا اختلافات ہے کہ کائنیٹک اور جو ہونا چاہیے, کائنیٹک بھی ہونا چاہیے اور بغیر کائنیٹک کے بھی ہونا چاہیے. جہاں پر عسکری ضرورت ہو تو وہاں عسکری, جہاں پر مذاکرات کی ضرورت ہو وہ مذاکرات, دونوں حل کی طرف جانا چاہیے. صرف عسکری حل کی طرف جانا